سے لسان نبوت سے وہ ادا ہوا ہے، اسے اٹھایا جائے گا، اسے مٹا کوئی نہیں سکتا، اسے تبدیل کوئی نہیں کر سکتا۔ تو میرے آپ کے استورات کے اور اللہ کے درمیان ایک واسطہ ہے، وہ واسطہ ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے تو بھاگ جاگے جو ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے۔ پہلی کتابوں سے خبر آ رہی ہے، یا شاعیہ قوم، شاعیہ اٹھ جا، شاعیہ بنو اسرائیل میں سے، فَإِنِّي أُطْلِقُ لِسَانَكَ بِوَحْيٍ، تجھ پر ایک وحی اترنے والی ہے۔ شاعیہ کھڑے ہوئے، زبان چلنا شروع ہوئی، یا سماء اسمعی، یا ارض انصتی، اے آسمان سن کان لگا، اے زمین ہوش میں آ دھیان سے سن، ان اللہ یرید ان یقضی شأنا ویدبر امرا هو منفذہ، اللہ ایک عظیم الشان فیصلہ ظاہر کرنے والا ہے۔ یرید ان یبعث امیا من الامیین، ایک نبی بھیجنا چاہتا ہے جو لکھنے پڑھنے والی قوم نہیں ہوگی، اس میں ایک نبی بھیجنا چاہتا ہے، لا یقول الخنا، اس میں ایک بڑی اعلیٰ صفت ہوگی کہ وہ کبھی کسی کی دل آزاری کا بول نہیں بولے گا۔ یہ میں جتنا سیرت کا بیان کروں گا نا، اس میں یہ ایک جملہ آپ مجھ سے لے لو، ایک جملہ، یہ مستورات بھی آپ بھی، یہ سارے استاد ہیں، ایک جملہ لے لو زندگی بھر کا۔ اور حدیث پڑھانے کا بھی موقع ملتا ہے، میں اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ ایک جملہ سیرت میں سے لے لو کہ اس زبان کو لوگوں کی دل آزاری سے پاک کر دو، تو میں قسم کھاتا ہوں بڑے بڑے جنید وقت بھی تمہیں نہیں پکڑ سکیں گے، بڑی بڑی رابعہ بصری تمہاری گرد کو بھی نہیں پکڑ سکتے۔ ایک زبان پر قابو پا لو کہ یہ گالی سے پاک ہو جائے، یہ غیبت سے پاک ہو جائے، یہ دل آزاری سے پاک ہو جائے، یہ منافقانہ بول سے پاک ہو جائے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کتنی بڑی بات فرمائی۔ اگر آخرت پر تمہارا ایمان ہے اور اللہ پر تمہارا ایمان ہے تو پھر تمہیں زبان کو میٹھے بول کا عادی بنانا ہوگا یا چپ رہنا ہوگا۔ اگر تمہاری زبان غلط بول پر چل پڑی ہے تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک نہ ایمان والے ہو نہ آخرت والے ہو۔ میرے نبی کی کتنی صفات ہیں، پہلی صفت پہلی کتابوں میں سب سے پہلا بول آیا، لا یقول الخنا، وہ ایسا نبی ہوگا جس کا بول بیہودہ نہیں ہوگا، دل آزاری کا نہیں ہوگا، دل خراشی کا نہیں ہوگا، اس کا بول میٹھا ہی ہوگا، اس کا بول میٹھا ہی ہوگا۔ یہ ایک آج سارے اس مجلس کا یہ ایک سبق آپ لے لو، ایک سبق کہ یہ زبان دل آزاری کے بول سے پاک ہو جائے۔ فرائض تو اپنی جگہ پر ہیں، فرائض کی تو معافی کوئی نہیں۔ لا یقول الخنا، وہ کیسا ہوگا؟ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ، خشک لکڑیوں پر چلتے ہوئے ایسی عاجزی سے پاؤں رکھے گا کہ لکڑیوں کے کڑکڑانے کی آواز نہیں آئے گی۔ وہ کیسا ہوگا؟ لو یمشی علی السراج لم یطفئ من تحت قدمیہ من سکینتہ، اتنا عاجز بن کے زمین پہ چلے گا کہ جلتے چراغ پر بھی پاؤں رکھ دے تو اس عاجزی سے پاؤں رکھے گا کہ اس کی لو بجھنے نہ پائے گی۔ پرواز کتنی ہے؟ فقاب قوسین او ادنیٰ، عاجزی کتنی ہے کہ جلتے چراغ پر پاؤں آئے تو چراغ بجھنے نہ پائے، خشک لکڑیوں پر چلے تو لکڑیوں سے آواز نہ آئے۔ اجعل السکینۃ لباسہ، مسکنت اس کا لباس ہوگا، والبر شعارہ، نیکی اس کی پہچان ہوگی، وتقویٰ ضمیرہ، تقویٰ اس کے اندر میں بھرا ہوا ہوگا، والحق منطقہ، حق اس کا بول ہوگا، والعدل سیرتہ، اور عدل اس کی سیرت ہوگی، والہدی امامہ، ہدایت اس کے آگے آگے چلے گی، العفو والمعروف خلقہ،
معاف کرنا، درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے۔ الصدق والوفاء طبیعتہ، سچائی اور وفا اس کی طبیعت ہوگی۔ اہدی بہ بعد الضلالہ، اس کی طفیل لاکھوں کو ہدایت ملے گی۔ ارفع بہ بعد الخمالہ، اس کی وجہ سے گرے پڑے لوگ عزت کی چوٹیوں پر پہنچیں گے۔ اکثر بہ بعد القلہ، تھوڑے کثیر ہو جائیں گے اس کی برکت سے۔ وَأَسْتَنْقِذُ بِهِ فِئَامًا مِّنَ النَّاسِ عَظِيمًا مِّنَ الْحَلَقَةِ، اور اس کی برکت سے بے شمار قوموں کو ہدایت ملے گی اور وہ جہنم سے نجات پائیں گے۔ وَأُؤَلِّفُ بِهِ بَيْنَ قُلُوبٍ مُخْتَلِفَةٍ وَأَهْوَاءٍ مُتَشَتِّتَةٍ وَقَبَائِلَ مختلفہ، اس کی برکت سے بے شمار قومیں، مختلف قبائل، مختلف زبانیں، مختلف دلوں والے ایک ہو کر امت وحدہ بنیں گے، امت وحدہ بنیں گے، امت وحدہ بنیں گے۔ وَأُمَّتُهُ مَرْحُومَةٌ، امتہ مرحومہ، ہمارا بھی ذکر ساتھ آیا، اور اس کی امت بڑی بخشی ہوئی امت ہوگی، بڑی اس پر رحم ہوا ہوگا۔ مومنین وہ ایمان والے ہوں گے، موحدین وہ توحید پرست ہوں گے، مخلصین وہ اخلاص والے ہوں گے، مصدقین بما جاءت بہ الرسل وہ پچھلے رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ عیسائیوں کی نفی ہوگی، یہودیوں کی نفی ہوگی۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام پہ اٹک گئے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پہ اٹک گئے، تو ہمارے بارے میں اللہ نے کہا مصدقین بما جاءت بہ الرسل، نبی اور نبیوں کی تعلیمات تمام پر وہ ایمان لائیں گے۔ ہم اولیائی و انصاری، وہ میرے دوست، میرے دین کے مددگار ہوں گے۔ یصفون فی صلاتہم کما تصف الملائکۃ حول عرشی، وہ میرے لیے نمازوں میں ایسی صفی بنائیں گے جیسے میرے عرش کے گرد ملائکہ عبادت کے لیے صفیں بناتے ہیں۔ وَلَهُمْ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، وہ مجھے ایسے یاد کریں گے ہر وقت جیسے مکھی کے چھتے سے ہر وقت بھن بھنانے کی آواز آتی رہتی ہے، ایسے ہر وقت ان کے مرد عورتوں کی زبان میری یاد سے تر رہے گی، اور میری یاد میں وہ مگن رہیں گے، گم رہیں گے، ہر وقت میرے ہی خیال میں ہوں گے، میری ہی یاد میں ہوں گے۔ وَأَجَلُ الدَّائِرَةَ السَّوْءِ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ، جو نظر ان کے خلاف اٹھے گی وہ نکال دی جائے گی، جو ہاتھ اٹھے گا وہ توڑ دیا جائے گا، جو پاؤں اٹھے گا وہ کاٹ دیا جائے گا۔ اور اب تو وہ نہیں ہو رہا، اب تو ہمارے پاؤں کٹ رہے ہیں، ہمارے ہاتھ ٹوٹ رہے ہیں، ہماری آنکھیں پھوٹ رہی ہیں کہ ہم نے یاری توڑ دی اپنے اللہ سے۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ ایک عورت ہاتھ اٹھاتی تھی، عرش کے پائے ہل جاتے تھے۔ ایک فقیر ہاتھ اٹھاتا تھا، فرشتوں کو پسینے آ جاتے تھے اور آسمان کے دروازے بجنے لگتے تھے۔ ایک دور اس زمین آسمان نے اس امت کا یہ بھی دیکھا ہے، اور ایک دور آج بھی دیکھا ہے۔ مرغی ذبح کرتے ہوئے تو لوگ سوچتے ہیں، امت کو ذبح کرتے ہوئے کوئی سوچ نہیں کسی کو۔ پہلی کتابیں بتا رہا ہوں، یہ پہلی کتابوں میں تذکرہ ہے۔ پھر آپ کی آمد ہے، آپ کی آمد عجب طریقے پر ہے۔ بچے تو ہم بھی پیدا ہوئے، آپ سب پیدا ہوئے، ہمارے محبوب نبی بھی پیدا ہوئے۔ آپ کی دائی تھی شفا بنت عمر، تو وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں۔ وہ روایت فرماتی ہیں کہ بچے میرے ہاتھوں میں بڑے پیدا ہوئے، لیکن میں حیران ہوئی ہوں کہ آپ پیدا ہو رہے ہیں تو دھلے دھلائے ہیں، کوئی اوپر کسی قسم کی گندگی نہیں ہے۔ جیسے دھل کے کوئی آتا ہے، غسل دے کے کوئی باہر بھیجتا ہے، اور آپ کی ناف کٹی ہوئی ہے، ماں کی آنت پیٹ کے اندر ہی جدا ہو چکی ہے، اور آپ ختنہ کروا کے ماں کے پیٹ سے باہر آ رہے ہیں، آپ کا ختنہ باہر نہیں ہوا ہے۔ یہ بچہ عجب پیدا ہو رہا ہے کہ اس کے پیدا ہونے میں نہ کسی کو پتہ ہے کہ یہ کون آ رہا ہے، نہ دائی کو پتہ ہے، نہ ماں کو پتہ ہے کہ وجہ کائنات آ رہا ہے، کائنات کا سردار آ رہا ہے۔ 12 ربیع الاول ہے، 22 اپریل ہے، اور 571 عیسوی ہے، وہ صبح الصادق ہے 4:20 مکہ میں۔ 22 اپریل کو صبح صادق 4:20 پر ہوتی ہے، تو میں یہ اضافہ کرتا ہوں کہ آپ 4:20 پر تشریف لا رہے ہیں۔ ادھر دنیا کا اندھیرا دور ہونے کے لیے سورج کی آمد ہے، ادھر دلوں کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ کی آمد ہے۔ ادھر کفر کے چھٹنے کے لیے
ادھر ظلمتوں کے چھٹنے کے لیے سورج نکل رہا ہے، ادھر کفر کے اندھیروں کے چھٹنے کے لیے آفتاب نبوت طلوع ہو رہا ہے۔ نہ ماں کو پتہ ہے نہ دائے کو پتہ ہے، البتہ ایک معجزہ ہوا ہے کہ جب بچے کو ماں کے پہلو میں لٹایا ہے اور بچہ ایسے پڑا ہوا ہے تو ماں اور دایا دونوں اوپر کھڑی ہیں، تو ایک دم اس بچے نے کروٹ بدلی اور سجدے میں چلے گئے، پورا سجدہ، جیسے بڑا آدمی سجدہ کرتا ہے، پورا سجدہ، اور لمبا سجدہ، ماں بھی سہمی ہوئی، دایا بھی سہمی ہوئی، اور آپ ایسے سجدے میں ہیں۔ پھر آپ نے سجدے سے یوں سر اٹھایا اور اس ہاتھ کا سہارا لیا، اس ہاتھ پہ زور دیا اور یہ ہاتھ اوپر اٹھایا ایسے، اور شہادت کی انگلی کو یوں کیا۔ جب آپ نے ایسے کیا تو ساری کائنات میں نور ہی نور پھیل گیا، اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ساری کائنات سکڑ سمٹ کر میرے آگے آ گئی۔ میں نے کیسر کے محل، کسرا کے محل، ہیرا یمن کے محل اپنی آنکھوں سے دیکھے اور نور ہی نور پھیل گیا۔ تو ماں بھی گھبرائی، پھر آپ اس کے بعد دوبارہ ویسے ہی ہو گئے جیسے ایک معصوم بچہ 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کی عمر کا ہوتا ہے، آپ ویسے ہی ہو گئے۔ تو ماں نے گھبرا کے بچے کو گود میں لے لیا، یہ کیا ہے؟ تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل کا ٹکڑا اندر آیا، جیسے دھند ہوتی ہے ہمارے یہاں جنوری فروری میں، ایک دھند اندر آئی اور اس نے بالکل سارے کمرے کو بھر دیا، اور ماں اور بچے کے درمیان دھند گہری ہو گئی، اور اس دھند کے اندر سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ۔ اس بچے کو مشرق مغرب پھراؤ، شمال جنوب پھراؤ، ساری کائنات پھراؤ کہ ساری دنیا جان لے کہ یہی ہے جس کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، یہی ہے، اس کو پہچانو، پہچانو، اس کی مانو، اس کی آپ یہ بتاؤ نقل مار کے تم لوگ پاس ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو؟ ارے بولو، تو تم اپنے نبی کی نقل کیوں نہیں اتارتے کہ اللہ تمہیں پاس کر دے؟ جب تم یہاں کے جو ممتحن ہوتے ہیں یہ تو پاس کرنے میں بخیل ہوتے ہیں کہ کوئی اور ڈگری والا نہ آ جائے، کہیں ہماری نوکری خطرے میں نہ پڑ جائے۔ ان کو تو یہ لالچ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑے پاس کریں، اور اللہ تو بیٹھا ہی پاس کرنے کے لیے ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تو بیٹھا ہی پاس کرنے کے لیے ہے، کہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح میری بخشش کے نیچے کوئی آ جائے۔ ایک آدمی کی جہنم کا فیصلہ ہوگا، وہ دوڑ لگائے گا، اللہ اسے بلائے گا کہ تو دوڑ کیوں پڑا، تجھے نظر نہیں آ رہا آگے کیا ہے؟ اب پتہ ہے، اب دوڑ کیوں لگائی؟ کہ تیری نہ مان کے تو یہ دن دیکھنا پڑا، میں نے سوچا آج ہی تیری مان لوں۔ تو اللہ کہے گا واہ 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 واہ، چل جا، میں نے تجھے اسے بھی معاف کر دیا۔ دوسرے کی جہنم کا فیصلہ ہوا ہے، وہ آگے جاتا ہے پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا، پھر آگے جاتا ہے پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا، تو اللہ اس کو واپس بلائے گا، ادھر آؤ، پیچھے مڑ کے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ یا اللہ تیری رحمت کے قصے بڑے سنے تھے تیرے نیک بندوں سے، تو میں سوچ رہا تھا کہ مجھے جہنم کا کہہ تو دیا ہے لیکن ابھی مجھے واپس بلا لے گا، ابھی مجھے واپس بلا لے گا، تو میں مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ شاید مجھے ابھی بلا لے، ابھی بلا لے، تو تیری رحمت کی آس پر مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا۔ تو اللہ کہے گا تو نے میری رحمت پہ بڑی اعلیٰ آس کی، چل تجھے بھی معاف کرتا ہوں۔ تو اللہ تو ایسے فیل لوگوں کو پاس کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، فیل ہو گئے نا، جہنم میں جا رہے ہیں، فیل ہو گئے۔ تو میں یوں کہتا ہوں تم اگر نقل مار کے یہاں کی ڈگری لے سکتے ہو تو تم یہ نقل مار لو اپنے محبوب کی۔ اللہ سے زیادہ کریم کون ہے؟ اللہ سے زیادہ مہربان کون ہے؟ اللہ سے زیادہ درگزر کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ نے محبت صرف نہیں کی، اللہ نے عشق کیا ہے، عشق۔ فلا وربک، واہ، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے، فلا وربک، قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والعصر ان الانسان لفی خسر
یہ قسمیں اٹھائیں. قرآن کی سب سے خوبصورت قسم یہ ہے فلا